الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ النبی الامین المکین المتین ونحن لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے دوسرے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ نور من نور اللہ. ہم یہاں سے یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں, سلام بھی پڑھتے ہیں اور درود بھی اپنے نبی پر بھیجتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ارے پکارا تو اسے جاتا ہے جو دور ہوتا ہے, پکارا اسے جاتا ہے جو دور کی سنتا ہے. اور دور کی سننے والا پھر ان سے پوچھا جائے کہ دور کی کون سنتا ہے, تو کہتے ہیں ارے وہ اللہ ہے جو دور کی بھی سنتا ہے. تو اللہ وہ ہے جو دور کی سنتا ہے, اسے پکارو. حضرات گرامی, چلو ہم مان لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو دور کی سنتا ہے, جبکہ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے انا اقرب الی من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں, تم ہمیں کیسے دور کر رہے ہو؟ ہم تو وہ ہیں, پروردگار خود بیان فرماتا ہے ہم تو وہ جو تمہاری شہرک سے قریب ہیں, سے زیادہ قریب ہیں, تم ہمیں دور کہنے کی ضرورت کیسے کر رہے ہو؟ حضرات گرامی, کتنا بڑا دھوکہ ہے, دجل ہے, فریب ہے. ہم اسے پکارے جو دور ہو. پروردگار تو میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے, وہ تو کڑی دھیمی ہر آواز کو سنتا ہے, اور اس نے اپنے محبوب کو بھی یہ طاقت و قوت دی ہے کہ انہیں جہاں سے بھی پکارا جائے وہ سنتے ہیں اور ہمارے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. اور ہمارے امام بیان فرماتے ہیں کہ دور و نزدیکی کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی, ہم یہاں سے پکارتے ہیں اور ہمارے نبی دور رہ کے بھی وہ ہماری ہر باتوں کو سنتے اور جانتے اور پہچانتے بھی ہیں. حضرات گرامی, آج کا عنوان ہے درود پاک کی برکتیں. ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف. عام طور سے بازار میں بکتی بھی ہے, ملتی بھی ہے. اس کتاب میں شروع سے لے کے اخیر تک صرف درود شریف ہے. اس کے لکھنے والے کا نام ہے علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مصر کے رہنے والے. اور لکھنے کا کل معاملہ یہ ہوا کہ ایک روز وہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور عصر یا ظہر کا وقت ہوا اور ٹائم بہت کم تھا, نماز پڑھنا تھا. پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک کنواں نظر آیا. اس کنویں سے بالکل سٹا ایک مکان کے بالکل قریب کنواں نظر آیا. مکان کی دیوار کنویں سے بالکل لگی ہوئی تھی. تو دائیں بائیں دیکھا کہ کنواں تو ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے وہاں پہ. تو دیکھا کہ چھت کے اوپر ایک چھوٹی بچی تھی 7-8 سال کی, جو دیوار لگی ہوئی تھی اسی چھت پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے اس بچی سے کو آواز دیا, بچی نے دیکھا. آپ نے پوچھا کہ بچی تو ڈول کہیں ہو تو لاؤ, ہمیں وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. تو اس بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنے بارے بیان فرمایا کہ میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے. اتنا سننا تھا کہ اس بچی نے کہا کہ آپ کا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے, آپ کی تو چرچی ولایت کے پورے شہر میں ہے, پورے شہر آپ کو جانتا ہے, آپ اتنے بڑے ولی ہیں, اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے؟ تو حضرت محمد بن سلیمان نے کہا بچی تو نے میرا مطلب نہیں سمجھا, ہم کو نماز پڑھنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے ڈول کی رسی کی ضرورت ہے, پانی کیسے نکالیں گے؟ پانی نکالنے کے لیے ہم تم سے ڈول یا رسی مانگ رہے ہیں. وہ بچی قریب آئی دیوار کے, اور دیوار کے قریب میں آ کر اس کنویں کے اندر جھکی, اور جھکنے کے بعد اس نے کنویں میں اپنا تھوک ڈالا. جیسے ہی اس نے تھوکا تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی کا بیان ہے کہ اس کا تھوک پہلے اسے پہنچا یا کہ پانی اچھل کر پہلے آ گیا باہر. اس کا تھوک پہلے کنویں میں گرا یا کنویں کا پانی فوارے کی طرح باہر آ گیا, اور اس نے کہا کہ لو اب وضو کر لو, نمازیں پڑھ لو. آپ نے دست بستہ عرض کیا, اے بچی تیری عمر تو بہت چھوٹی ہے, تو بہت
چھوٹی ہے، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ کیسے تمہیں یہ مرتبہ مل گیا کہ تو نے کنویں کے اندر تھوک ڈالا اور کنویں کا پانی اچھل کر باہر آ گیا، چشمے کی طرح بہنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ مرتبہ کیسے آیا، تمہارے اندر یہ صفت کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرے اندر صفت صرف پیدا ہوئی، اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ تو میری عمر مت دیکھ، بلکہ میں اپنے ہر وقت میں اپنے نبی پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتی رہتی ہوں، اور اس کی یہ صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ نے میری زبان میں یہ طاقت و قوت پیدا فرما دی کہ میں نے کنواں میں تھوک ڈال دیا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ حضرات گرامی، یہ درود شریف کی برکت ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس بچے کی تعلیم کس سے کیا ہوگا؟ ظاہر سے اس کی اس کے ماں یا اس کے باپ نے۔ ماں باپ اس کے کتنے ہوں گے، اس کے کتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے جنہوں نے اپنی بچی کی ایسی تعلیم کی کہ چھوٹی عمر میں بچی کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی کہ اس نے کنویں کے اندر تھوک ڈالا اور کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ حضرات گرامی، یہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جس کو نماز میں بھی رکھا گیا ہے، اور ہمارے آقا نے بیان فرمایا کہ درود شریف جب بھی تم دعا مانگو تو اول آ کے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا فائدہ؟ کہا اس کا فائدہ یہ کہ درود شریف درود پاک جب تم اول آخر میں جب تم پڑھو گے اور بیچ میں دعائیں مانگو گے تو فرشتے جب اٹھانے آئیں گے تو درود پاک کے درمیان جو تمہاری دعائیں ہوگی اسے بھی اٹھا لیں گے اور قبول فرما لیں گے، اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ حضرات گرامی، ہم نماز پڑھتے کوئی گارنٹی نہیں، ہمیں روزہ رکھتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا قبول ہوتا ہے کہ نہیں، حج کرتے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ لب ہلائے، بندہ کا دانہ گرے یا نہ گرے، بندہ جیسے چاہے درود شریف پڑھے، وضو سے پڑھے، بے وضو پڑھ لے، جس حال میں بندہ وضو پڑھ لے، خلوص کے ساتھ اگر درود پاک اگر پڑھے گا بندہ تو بیان فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو رد کبھی ہوتا ہی نہیں، رد کی کوئی معاملہ ہی نہیں اس میں۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہا کہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وہ جب کہتا ہے کہ وہ خود پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے اللہ تو نبی پر درود بھیج، وہ بندہ خود کہاں پڑھتا ہے؟ تو اس درود پاک کے اندر پورا درود شریف آپ پڑھ جائیے، اس میں نہ کہیں میں ہے، نہ کہیں ہم ہے، نہ کہیں تم ہے، بلکہ پورے درود شریف کے اندر یہ کہ اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج۔ تو جب بندہ کے اندر نہ ہے، نہ میں ہے، نہ ہم ہے، کچھ ہے ہی نہیں، نہ تم نہ ہم، کچھ نہیں، تو جب اس خلوص کے ساتھ درود ہوتا ہے، اس لیے کہ بندہ نہیں بھیجتا بلکہ خود بندہ کہتا ہے میرے مولا تو میری طرف سے اپنے نبی پر درود بھیج دے، تو جب پروردگار اپنے نبی پر درود بھیجے تو وہ نبی کہاں، وہ درود کہاں رد ہو سکتا ہے؟ یہ درود شریف ایک ایسی برکت والی چیز ہے کہ جب بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ اس کا ثواب ہی ہوتا ہے۔ اور درود شریف کا معاملہ یہ ہے کہ بغداد شریف میں ایک آدمی تھا، بڑا ہی غریب تھا، کاروبار کرتا تھا، وہ کاروبار میں کچھ پیسہ فائدہ بھی ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس نے جو ہے لوگوں سے پیسہ لیا کاروبار بڑھانے کے لیے، کاروبار تو بڑھا بظاہر لیکن اس کے پیسے ڈوب گئے، قرض دار آنے لگے، تنگ کرنے لگے، بیچارہ غریب ہو گیا، کلاش ہو گیا، گھر بار اپنا گھر چھوڑا، مسجدوں کا راستہ پکڑا، روزانہ مسجد میں جا کے بیٹھنے لگا۔ قرض دار آئے، پکڑ کے لے گئے اس کو قاضی کے پاس، قاضی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، بتایا کہ میرا یہ معاملہ ہے۔ قاضی نے کہا تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، ان کے پیسے جو باقی 1000 دینار وہ تمہیں ادا کر دو۔ اس نے یہ سنا، فیصلہ سننے کے بعد مسجد میں جا کے اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، پورے دن بیٹھا رہے اور اپنے حبیب اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا رہے۔ 28 دن گزر گیا، 29واں دن آیا، رات کو اسے خواب دیکھا۔ جب 29ویں شب آئی تو خواب دیکھا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سرکار نے کہا کہ تو اتنا پریشان کیوں ہو؟ بغداد کے جو وزیر ہے، وزیر عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہہ دے کہ میری طرف سے تو 1000 دینار ادا کر دے۔ صبح ہوئی لیکن سوچا کہ میں کیسے جاؤں، اگر عیسیٰ وزیر نے مجھ سے پوچھ لیا کہ دلیل کیا ہے تو میں دلیل کیا دوں گا۔ 2 دن پھر ہوا، جب رات آئی تو رات میں سرکار کا دیدار ہوا۔ کہا کہ تو عیسیٰ وزیر کے پاس نہیں گیا، جا عیسیٰ وزیر کے پاس اور کہہ دو کہ تم روزانہ رات میں 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو اور آج رات تم نے 3000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھا، تمہیں نیند آ گئی، یہ جا کر تم بیان کرو اور اس سے کہو کہ میرا قرض ادا کر دے۔ صبح ہوئی، عیسیٰ وزیر کے دروازے پر گیا، بہت بڑا عالیشان محل تھا، لیکن جانے کے بعد اس نے جب یوسی پہنچا تو اس کے جو کارندے تھے، جو نیچے جو نگہبان تھے، ان لوگوں نے اسے روکنا چاہا۔ جب روکنا چاہا اس نے کہا کہ نبی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے جو عیسیٰ وزیر کو دینا چاہتے ہیں۔
چونکہ اس کے پاس اس کے جو نگہبان تھے، جو دربان تھے، انہوں نے ان کو پہنچایا عیسیٰ وزیر کے پاس. عیسیٰ وزیر کے قریب جب پہنچا تو کہا کہ میں ایک اللہ کے نبی کا، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لایا ہوں. اس سے پوچھا کیسا پیغام؟ کہا کہ پیغام یہ لایا ہوں کہ روزانہ تم 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے تب تم سوتے ہو، لیکن آج رات تمہیں نیند آ گئی، 3000 مرتبہ تم نے نہیں پڑھا. اتنا سننا تھا کہ عیسیٰ وزیر جو تخت پر بیٹھا تھا نیچے اترا، اترنے کے بعد رقص کرنے لگا اور کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ میرا درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے. اب تم نے آ کے جو بتایا تو یہ سچ بات ہے کہ 3000 کی تعداد پوری نہیں ہوئی تھی، اب مجھے نیند آ گئی. اور اس کے بعد اس سے کہا صبح ہونے کے بعد میں نے اسے پورا کیا ہے. اس نے کہا مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہوں، انہیں خبر بھی ہوتی ہے. اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں بغداد میں بیٹھ کر میں درود شریف پڑھتا ہوں، مدینہ میں بیٹھ کر میرے نبی درود پاک ملاحظہ فرماتے ہیں. اس نے کہا کہ کیا حاجت ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ 1000 دینار کے مجھ پر قرض ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تم اسے ادا فرما دو. اس نے کہا کہ 1000 جو نبی نے حکم دیا ہے وہ میں نے تمہیں 1000 دینار دیا. اپنے خزانچے کو بلایا اور کہا کہ 1000 دینار وہ عطا کرو. پھر کہا کہ 1000 دینار وہ دو کہ اس نے ہمیں خوشخبری لا کے دی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم درود بھیجتے ہو، کوئی جانتا ہی نہیں، میں جانتا ہوں، میرا نبی جانتا ہے، اس نے مجھے خبر لا کے دی، اس کے بدلے میں 1000 دینار دو. پھر اس نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود شریف سنتے بھی ہے، قبول بھی فرماتے ہیں، اس کے بدلے میں بھی 1000 دو. 3000 دینار لے کر وہ وہاں سے واپس ہوا اور جو متعینہ مدت تھی، جو ٹائم تھا، اس ٹائم میں وہ قاضی کے سامنے پیش ہوا. مدعی بھی وہاں سامنے حاضر ہوا. مدعی نے کہا کہ ہاں میرا 1000 دینار دو. اس نے 1000 دینار کی پوٹلی اسے تھمائی اور دے دیا. اس نے جیسے ہی دیا اس نے کہا کہ یہ کہاں سے اس کے پاس پیسہ آ گیا، یہ تو بہت غریب کلاش آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کہاں سے 1000 لے آیا؟ اس سے پوچھو. اس سے قاضی سے کہا اس سے پوچھو کہیں سے چوری تو نہیں کیا اس نے، اس کے پاس کیسے اتنے پیسے آ گئے؟ پیسے تو اس کے پاس تھے ہی نہیں، کل تک تو یہ غریب تھا، آج پیسے کہاں سے آ گئے؟ جب قاضی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس پیسے یہ کہاں سے آ گئے، تو اس نے پورا واقعہ بیان فرمایا. کہا کہ جب میں یہاں سے پریشان ہو کر گیا تو میں مسجد میں جا کر دن بھر بیٹھا رہتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دن بھر میں رو رو کر گڑگڑاتا بھی تھا، دعائیں بھی کرتا تھا، درود پاک میں نچھاور کرتا تھا، درود پاک کی میں ڈالیاں دن بھر میں نچھاور کرتا رہتا تھا. اور اس کے بعد جب ایسی تاریخ آئی، جب مہینے کے لاسٹ آیا تو ہمیں خواب آیا، خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، سرکار کے دیدار سے میں مشرف بھی ہوا. سرکار نے کہا کہ عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ وزیر تمہارا قرض ادا کر دیں گے. عیسیٰ وزیر نے مجھے اس طرح سے مجھے 3000 دینار دیا ہے. جب ایسا سننا تھا قاضی کو تو قاضی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا، اس نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، آنکھوں کو بوسہ دیا. اب بوسہ دینے کے بعد کہا کہ تم تو بڑے نیک بخت انسان ہو، تمہیں سرکار کا دیدار ہو گیا، یہی تمہارے لیے کافی ہے. اور سرکار نے تمہاری ضمانت دی کہ عیسیٰ وزیر تمہیں اس کے ہماری طرف سے قرض ادا کر دو. اس کے بدلے میں اس نے کہا، قاضی نے کہا کہ لو ہم بھی تمہیں 1000 دینار کا انعام دیتے ہیں، اس لیے کہ تم نے تمہاری سفارش سرکار نے کی، تم ان کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو، تمہارا درود بھی مقبول ہے. جب اس نے 1000 دینار وزیر نے 1000 دینار جب قاضی نے ادا کیا تو فوراً ہی مدعی جو تھا، جو دعوے دار تھا، اس نے کہا کہ جب اتنا مبارک بندہ ہے تو ہم بھی اپنا 1000 دینار میں معاف کرتا ہوں. حضرات گرامی 3000 تو اس نے دیا تھا، 1000 قاضی نے دیا اور 1000 دینار اس کا معاف بھی ہو گیا. سارے کے سارے دینار کو لے کر وہ اپنے گھر واپس ہوا، خوشی خوشی واپس ہو جاتا ہے. حضرات گرامی درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں. انسان درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف کی بنیاد پر انسان کو جو برکتیں ملتی ہے، اس کے روزی میں بھی برکتیں ہوتی ہے، اس کے افکار میں بھی برکتیں ہوتی ہے، اس کے نیک اعمال میں بھی برکتیں ہوتی ہے اور اس کے تمام کے تمام رزق میں برکتیں ہوتی ہے. بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے کی برکتوں کی بنیاد پر بندے کا محل بھی جگمگاتا ہے، اس کا چہرہ بھی جگمگاتا ہے، اس کے اعمال بھی جگمگاتے ہیں، اس کے سارے کام بھی جگمگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتوں سے نواز دیتا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. یتیم کس عمر تک یتیم مانا جائے گا؟ مثلاً اگر بالغ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہے تو اسے یتیم مانا جائے گا؟ محمد فیروز خان چاند ماری.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یتیم نابالغ ہی ہو سکتا ہے، وہ نابالغ جس کا باپ انتقال کر جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو جب تک وہ نابالغ ہے تو یتیم ہے، اور جب بالغ ہو جائے گا تو اب وہ یتیم نہیں رہا، بے روزگار ہونے سے بھی وہ یتیم نہیں رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور اگر بھول کر چشمہ پہن کر نماز پڑھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی، یا فرض نماز کے بیچ میں چشمہ اتار کر رکھ سکتے ہیں؟ محمد زاہد رضا، ریوڑی تالاب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے تو چشمہ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر چشمہ ایسا ہے کہ آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ کی ناک کی ہڈی لگ نہیں پائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ ناک کی ہڈی کا لگنا سجدے میں واجب ہے، تو واجب چھوٹ رہا ہے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ بہرحال اگر ناک کی ہڈی لگ رہی ہے تو ہو جائے گی نماز واجب الادا بھی نہیں ہوگی۔ اور سب کے بعد یہ ہے کہ بیچ نماز میں اتارنا، اب مان لیجیے کہ سجدے میں گئے تو اب آپ کی ہڈی نہیں لگے گی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو اگر آپ نے اتار لیا تو اتارنے میں عمل قلیل ہوتا ہے، تو اتارنے کی بھی اجازت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ نماز پڑھ کر واپس جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے آگے سے گزر کر چلے جاتے ہیں۔ نماز کے آگے سے گزرنے کی وضاحت کر دیجیے، اور کیسے اس کے آگے سے نکلا جائے بیان کر دیجیے۔ ذیشان، بازار سدانند۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والے کو معلوم ہو تو وہ 40 دن تک کھڑے رہنا گزرنے سے بہتر سمجھے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ 40 مجھے یاد ہے، اب 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ان میں سے کیا تھا۔ بہرحال بہت سخت وعید اس سے واضح ہو رہی ہے، اور ایک کے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ زمین میں دھنس جانا گزرنے سے بہتر سمجھے گا اگر اس کا جو عذاب ہے وہ معلوم ہو جائے۔ تو گزرنا تو ناجائز ہے، یہ بات تو واضح ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اگر لوگ جلدی میں کر رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، ان کو تو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ گزرنے کا طریقہ۔ دیکھیے ایک بات یہ بتائی بزرگوں نے اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایک نمازی ہے اور آپ کو جانا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے آگے سے گزر کر ہی جانا ہے، تو کسی کو کوئی دوسرا شخص سے اس کے آگے کھڑا ہو جائے اس طریقے سے کہ اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہو اور نمازی کا چہرے کے سامنے اس کی پیٹھ رہے، وہ اس طرح کھڑا ہو اور پھر یہ گزر جائے، پھر وہ جو شخص نمازی کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس ہو جائے۔ تو اب کیا ہے کہ گزرنے والا گزر بھی گیا اور جو آگے کھڑا تھا وہ نہیں گزرا، کیونکہ جدھر سے وہ آیا تھا ادھر ہی واپس ہو گیا۔ اب جدھر سے آیا تھا اگر وہ دوسری طرف نکل جائے گا تو پھر اس کی طرف سے گزرنا ہو جائے گا۔ تو بہرحال جدھر سے آیا تو وہ ادھر ہی واپس ہو جائے۔ تو یہ ایک طریقہ بزرگوں نے بیان کیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ صاحب اس کی وضاحت کر دیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ آگے والا شخص جا سکتا ہے یا نہیں؟ بہت لوگ اس کا ہاں، اب جیسے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے ٹھیک آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرض نماز میں امام سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کہف کی 10 آیت پڑھا سکتا ہے؟ عفان، نئی سڑک۔ بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں تو بالکل واضح ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، 10 آیت پڑھ سکتا ہے سورہ کہف کی بھی، واللہ تعالی عالم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمارٹ گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے جبکہ اس کا پٹا چین کا نہ ہو؟ محمد احمد مدن پورہ۔ کوئی دقت نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، وہ ایسی گھڑی پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ مسجد میں اجرت لے کر پڑھانا کیسا ہے؟ فہد وعلیکم بازار السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں اجرت لے کر پڑھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اجرت لے کر پڑھانا کار دنیا ہے، دنیاوی کام ہے، اور دنیاوی کام مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔